اے دل کی زندگی حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ چھٹے دفتر کی طرف خواہش جوش مار رہی ہے۔ مصنوعی کی تکمیل کے لیے چھٹا دفتر پیش کرتا ہوں۔ ان 6 دفتروں سے شخص جہاد میں اپنا نور پھیلا دے۔ اصل مقصد تو عشق حق اور قرب حق ہے، اور عشق کو 5 یا 6 دفتروں سے سروکار نہیں ہے۔ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ چھٹا دفتر اس لیے شروع کیا جا رہا ہے کہ شاید کچھ خاص اسرار بیان کرنے کی اجازت حاصل ہو جائے۔ اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کو دعوت حق دی جائے۔ دعوت دینے والے کو اس سے غرض نہیں کہ کوئی اسے قبول کرتا ہے یا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک دعوت دیتے رہے، اور آپ علیہ السلام کی قوم کا انکار بھی بڑھتا رہا، لیکن وہ دعوت دینے سے نہ رکے۔ قافلہ کتوں کے بھونکنے سے رکتا نہیں ہے۔ 14ویں کا چاند کتوں کے بھونکنے سے اپنی رفتار کم نہیں کرتا۔ قدرت نے ہر انسان کو اس کی استعداد کے مطابق ایک کام پر لگا دیا ہے۔ اس سے مقصد اس کی آزمائش ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا انکار جس قدر بڑا، قدرت نے حضرت نوح علیہ السلام پر اسی قدر زیادہ نوازش کر دی۔ جس قدر سخت منکرین ہوتے ہیں، اسی قدر اولو العزم نبی ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ چونکہ اس نبی کا بحر حقیقی سے رابطہ ہوتا ہے، وہ اکیلا کروڑوں پر بھاری ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کو ایک بحر قرار دینا ایک ناقص تعبیر ہے، ورنہ خس کو یعنی دریا کو اخس یعنی حق تعالیٰ سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ منکرین کے انکار کی وجہ سے اسرار کا بیان نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ دعوت کو قبول کرنے والوں کو دعوت خوب پسند آتی ہے۔ ہر چیز فطرت کے تقاضوں کے مطابق کام انجام دے رہی ہے۔ نجاست ہمیں ناپاک بناتی ہے تو پانی پاک کر دیتا ہے۔ خس و خشاک اپنا کام کرتے ہیں تو آگ اپنا کام کرتی ہے۔ منکرین کی شرارتوں کا توڑ داعیوں کی دعوت خیر کر دیتی ہے۔ اس لیے مفسدوں کی وجہ سے تبلیغ کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عالم امکان مختلف اجزاء کا مجموعہ ہے۔ ایک ذرے کو دوسرے ذرے سے وہی نسبت ہے جو دین کو کفر سے۔ ذرات کا اختلاف اللہ کے مختلف اسماء اور صفات کا مظہر ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر ذرے کو فنا حاصل ہو جائے تو اختلاف طبی اس ذرے کی طرف منسوب نہیں رہتا۔ اگر ذرہ محو ہو جائے تو اس کے افعال سورج کی طرف منسوب ہوں گے۔ اگر انسان اپنے حوال پر نظر رکھے تو دوسروں سے جنگ کرنے میں مشغول نہ ہو۔ عالم آخرت کی ترکیب ازداد سے نہیں ہے، اسی لیے اس میں بقا ہے۔ اس دنیا کی فنا ازداد کی وجہ سے ہے۔ عالم آخرت میں وصل ہے اور عالم دنیا میں ہجر و فراق۔ یاد رکھو، روح کا تقاضا اختلاف نہیں ہے، اس میں کبریائی اخلاق ہیں جو اتحاد پیدا کرتے ہیں۔ رسول اس دنیا میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہی جنگیں کرتے ہیں۔ وہ جنگیں فتنہ کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ اپنی ذات کے لیے۔ ان جنگوں کے فضائل جو میت حق کے ساتھ ہوتے ہیں دریائے ناپیدا کنار ہیں، ان کی پوری فضیلت بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، بے قدر ضرورت بیان ضروری ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل کرنا ہے تو مصنوعی کی سیر کر اور اس کے معنی پر غور کر۔ غور کرنے کے بعد کہنے والے، سننے والا اور حروف سب حقیقت بن جاتے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ روٹی دینے والا، روٹی لینے والا اور روٹی اپنی صورتیں ختم کر دینے کے بعد خاک بن جاتی ہیں۔ صورت کے فنا ہونے کے بعد روح ہمیشہ کے لیے صورت سے علیحدہ نہیں ہوتی۔ حضرت حق تعالیٰ اس کو مختلف صورتیں عنایت کرتے رہتے ہیں۔ کبھی حکم ہوتا ہے کہ جسموں میں جا، کبھی اسے ان سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ جسم مادی ہونے کی وجہ سے بارگاہ سے باہر ہے، اور روح کا رتبہ بارگاہ کے اندر ہے۔ روح کے جسم میں آنے جانے کی پوری کیفیت عوام کی عقول سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ الفاظ کے معنی کے سپستان پیدا فرما دیتا ہے، اور اس معنی کے باغ کو حروف یعنی جسم کے ابر میں پوشیدہ کر دیتا ہے۔ لوگوں تک صرف ان کی خوشبو پہنچتی ہے۔ اگر اسرار یعنی روح کی خوشبو تم تک پہنچے تو اس کو خوب کھینچ، اس خوشبو کی حفاظت کر، اور اپنے آپ کو زکام یعنی دوری سے بچا جو کہ عوام کی خلط ملط سے پیدا ہوتا ہے۔ عوام کی صحبت انسان کو اس انعام سے روکے رکھتی ہے۔ اگر روک محسوس کرو تو کسی صاحب درد کے پاس جاؤ، اس سورج کی حرارت سے روک دور ہو جائے گی۔ اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالی علیہم کی صحبت ایک سورج ہے جو اطراف یا ذات کے کسی غیر کی پابند نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورج، چاند، ستاروں کی افادیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ مؤثر حقیقی تو نہیں ہے۔ روٹی میں فوائد ہیں، لیکن اس کا غلط استعمال ہلاک کر دیتا ہے۔ منکر پر کسی کی نصیحت اثر نہیں کرتی، ہاں اگر خدا اس کے کان کھول دے تو ضرور اثر کرنے لگے گی۔ دوست کی نصیحت اسی پر اثر کرتی ہے جو وہی کا مشتاق ہو۔ ہمیں
साहिब दर्द की नसीहत की तरफ रुजू करना चाहिए ताकि हलाकत से बच जाएं। रूह लामकानी चीज है, वो किसी मकान की पाबंद नहीं। रूह की मिसालें तो कमजोर अक्ल वालों को समझाने के लिए होती हैं। ये खूब समझ लो, तन परवरी रूह परवरी नहीं है। तन परवर सिर्फ अक्ल मुआश रखता है और अक्ल मुआज से बिल्कुल महरूम है। वो खुद नुमाई और दावे करने का मुश्ताक होता है, लेकिन हक से बावफा नहीं होता। जब इंसान नेक खसलत बन जाता है तो उसकी बुराइयां भलाइयों में तब्दील कर दी जाती हैं। खुद ही बुरी चीज है, लेकिन जब उसका ताल्लुक रूह से हो जाए बली बन जाती है। जमात नबात में तब्दील होता है तो तरक्की करता है। निबात रूह से ताल्लुक पैदा कर लेती हैं तो फजीलत वाली हो जाती हैं, और रूह जब अपना ताल्लुक रूहुल अरवाह से कर लेती है तो बाकी हो जाती है।